کر جو رہنا ہوتا ہے اللہ کی تمام ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ زیادہ افضل ہے اور پسندیدہ ہے۔ چلیں جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما وارزقنی فہما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا حلالا وشفاء من کل داء وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے بارے میں تھوڑا سا اس رمضان سوچنے کا موقع ملا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کافی پرانا ہے الحمدللہ، 4-5 سال سے ہم سب پڑھ رہے ہیں، کسی نہ کسی لیول پہ سب اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کو کبھی اس طریقے سے، اس ویژن سے میں نہیں سمجھ پائی جو میرا اس دفعہ میں نے اس کو کھل کے دیکھا ہے۔ تو میں قرآن یا اسلام یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ کہ میرے اوپر ایک نیا وہ ایوڈ سے وجدان کھلا ہے اس کا، یا اس کا کانسیپٹ اوپن اپ ہوا ہے۔ تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں، میجورٹی چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی، اور اگر آپ کو پتہ ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کا ٹائم میں نے ویسٹ کیا، لیکن میرے لیے یہ چیز نیو تھی تو میں نے کہا میں شیئر کروں۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ پارٹ آف علم ہے جو آلریڈی محفوظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے قوانین اور جتنا مطلب اللہ نے ایک پوری کائنات بنائی، تو اللہ تعالیٰ از the whole soul creator، تو اللہ تعالیٰ نے رینڈملی تو کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، تو جب حکمت سے کام کی جاتی ہے تو پھر اس کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ اب جیسے ہم کوئی پارٹی کرتے ہیں یا کوئی ہم نے دعوت کرنی ہوتی ہے یا کھانا بانٹنا ہوتا ہے یا جو ہم افطاری کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، تو اس میں ہم پلان بناتے ہیں ہم نے کیا کیا آئٹمس بنانے ہیں، کس کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ ایک ہماری چھوٹی سی پلاننگ کی ایک وہ ہے۔ ایک پوری کائنات بغیر پلاننگ کے نہیں بنی، تو پھر جب جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا اور پھر اس سے کہا لکھو، اور اس نے کہا یا رب العالمین میں کیا لکھوں، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا کہ جو کچھ ازل سے ابد تک یا جو ابد سے ازل تک کا سارا معاملہ ہے وہ سب لکھ ڈالو۔ سارے معاملات لکھ دیے گئے، وہ سب محفوظ ہیں ایک جگہ، اور ہم اسے لوح محفوظ کے نام سے جانتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اللہ کا علم کے حساب سے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب لکھی ہوئی ہیں ہماری کائنات سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے وقتاً فوقتاً وحی آتی گئی، اور وحی کے ذریعے کچھ کتابیں نازل ہوئی جو کہ پوری شریعت کو لے کر آئی ہیں، جس میں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، 4 کتابیں ہمیں پڑھائی گئی تھی۔ اس میں مین شریعت جو ہے وہ توریت کی تھی، انجیل جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن ہے، اور قرآن مجید جو ہے یہ سیکنڈ شریعت ہے۔ تو 2 ہی مین شریعتیں دی گئی ہیں۔ زبور میں زیادہ تر صرف اللہ تعالیٰ کے وہ تھے، کیا کہتے ہیں اسے، سانز، یعنی اللہ تعالیٰ کی جیسے حمد و ثنا، وہ اس سے متعلق تھی، تسبیح تھی ساری۔ تو اس میں احکامات شریعت وغیرہ اتنے نہیں تھے، کیونکہ ویسے بھی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ان کی بنی اسرائیل کی شریعت میں چلے آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ کی شریعت نہیں تھے، تو وہ ساری سیم ہی چل رہی تھی۔ تو 2 ہی شریعتیں، ایک حضرت موسیٰ کو دی گئی اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کتابیں آئیں، اس کے علاوہ کئی انبیاء پر صحیفے آئے ہیں جس کی ایویڈنس قرآن میں بھی موجود ہے، اور ہم سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر بھی صحیفے آئے ہیں۔ حضرت شیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بے تحاشا صحیفے نازل ہوئے تھے، سب سے زیادہ کوانٹٹی میں، میرے خیال میں I don't remember the numbers، تو میں کوئی غلط بات نہیں کہنا چاہ رہی۔ تو تمام انبیاء کے پاس کچھ صحیفے لائک اے میگزین، یا یہ کہ نیوز لیٹرز یا نیوز، وہ جو ہم کہتے ہیں نا آج کل نیو ورڈز میں، وہ آتے تھے، اور ایک ہوتی ہے کتاب پوری شریعت کی، ٹھیک ہے۔ تو لوح محفوظ سے قرآن کا نزول شب قدر میں، ہم جانتے ہیں لیلۃ القدر میں جو ہے وہ ہوا آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر، اور پھر پہلے آسمان سے 23 سالوں میں گریجولی سلولی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، جس کے بعد صحابہ کرام نے اور دوسرے لوگوں نے اس کو محفوظ کیا، سینوں میں اور ریٹن فارم میں بھی مختلف چیزوں پر وحی کی کتابت کی جاتی تھی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اور میں اس بارے میں چاہوں گی کہ مطلب آپ لوگ سب ماشاءاللہ بہت علم والے ہیں اور سب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی مجھے یہ بتائے کہ کوئی بھی ایک شخص مجھے یہ بتائے کہ قرآن کو وہ کیا سمجھتے ہیں، قرآن کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کوئی بتائے۔ قائمہ چلو میں بتاؤں، ہوں جیسے مجھے قرآن میں یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس اے ورڈ آف اللہ۔ آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں،
اور دوسرا یہ گائیڈ لائنس ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم نے اسلام کے مطابق جو زندگی گزارنی ہے اس کی گائیڈ لائنس ہمیں دی ہیں، اور وہ راستہ دکھایا. ہر چیز کا جو ہے وہ ایک کمپیکٹ بک ہے جس میں ہر چیز کا سلوشن موجود ہے. مینوئل ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اور ہمارے معاشرے میں ان جنرل قرآن کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ان جنرل قرآن کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ قرآن کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ٹھیک قرآن ہے، کو آپ بولیں. کرن مجھے لگتا ہے قرآن پاک جو ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ لوح محفوظ سے اترا ہے. اس کا کچھ پارٹ اترا ہے، یہ پورا نہیں اترا. یہ قرآن پاک جو ہے پتہ نہیں کتنی ہی چیزیں اور حکمتیں ابھی اللہ میاں کے پاس ہیں، اس کا کچھ پارٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. اور یہ ایک پورا ضابطہ حیات ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو ڈفرینٹ تفاسیر میں ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. قرآن پاک ایک پڑھنے کی کتاب ہے، جو کہ ہم میرے خیال میں ابھی کوئی 4-5 سال سے عقل آئی ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں. لیکن یوزلی قرآن پاک جیسے امی ابو وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن میں اپنے اوپر اگر لے کے کہوں تو ایک رکھا ہوا تھا کہ برکت ہوگی، اوپر کر کے رکھا ہوا ہوتا تھا، اور کبھی رمضان میں کھول لیا یا سورہ یاسین پڑھ لی تو ایز اے بک لیتے تھے. لیکن اب اس کو ایز اے گائیڈنس اب لیتے ہیں. پتہ نہیں میرے تک تو یہ مجھے زبردست، باقیوں کا نہیں پتا. بالکل بالکل بالکل. آپ نے ان نٹ شیل بالکل صحیح بات سائمہ تم نے بتا دی ہے کہ ہم قرآن کو کیا سمجھتے تھے. اچھا چلیں، آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ضابطۂ حیات ہے اور ایک پڑھنے کی کتاب ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں، اور اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اسے سمجھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ لوح محفوظ پورا کا پورا نہیں اترا ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں تو ساری گیلیکسیز کا بھی علم ہوگا، واللہ عالم. تو وہ ساری کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. تو جتنی ہمیں اس معاشرے، اس دنیا کے حساب سے انسانیت کو ضرورت تھی، اتنا کامل علم ایک قرآن کی فارم میں نیچے اتار دیا گیا. ٹھیک ہے. قرآن سے یہ اترا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے یہ آ گیا. آیا کس کے لیے ہے؟ تمام الناس، تمام انسانیت کے لیے. ٹھیک ہے. صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے ہے. اب قرآن کو جو میں نے سمجھا، آپ نے بالکل صحیح کہا. پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور اب مجھے کیا سمجھ میں آئی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ قرآن کو ہم ایک برکت حاصل کرنے کی اور ثواب حاصل کرنے کی کتاب سمجھتے تھے. غور کرنا، اگر کسی کے پاس پین پیپر ہے تو لکھتے جائیں، کیونکہ یہ نا ابھی کھلیں گے، ابھی یہ سارا روبکس کیوب سالو ہوگا. کتاب کو ہم سمجھتے تھے یہ پڑھنے کی کتاب ہے، برکت حاصل کرنے کی کتاب ہے. اس کو چھوا نہیں جا سکتا، اس کو سر پہ رکھو، اس کو ایسے رکھو. بالکل تعظیم ہے، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ. اتنی تعظیم کرا دی کہ ہاتھ ہی نہ لگاؤ بھائی. اس کے بعد اس قرآن کو اس میں لپیٹ کے اچھے اچھے غلافوں میں، جتنا مہنگا اور اچھا والا غلاف ہم لے سکتے ہیں، جتنی اچھی رحلیں لے سکتے ہیں، یعنی قرآن سے ریلیٹڈ ہر چیز بہت ایکسپینسو اور اچھی عالی شان لے کے اس کو سجا کے سائڈ پہ رکھ دو. دس از جسٹ لائک اے ڈیکوریشن پیس ان آر ہاؤس. اس کو نکالا جاتا تھا کسی کے مرنے پر. یہ مرنے والے کے لیے کیونکہ مرنے والے کے گھر میں ایک ہر چیز ہمارے ملک میں، ہماری تہذیب میں ٹریڈیشن بن چکی ہے، تو یہ بھی ایک ٹریڈیشن بن چکا تھا کہ جی یہ مردہ لوگوں کے لیے پڑھا جاتا ہے. تو بھائی قرآن زندوں کی کتاب ہے، خیر مردوں کے لیے اس کتاب کو رکھ دیا گیا کہ یہ کسی کے مرنے پہ نکلے گا اور ختم ہوں گے. جی ہم نے 20 ختم کر لیے، 30 ختم کر لیے، اتنا بخشوا دیا، اتنا بخشوا دیا. تو قرآن کو پڑھ کر مرنے والے کی بخشش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. دوسرا پہلے ہم بتا چکے، برکت حاصل کرنا، ثواب حاصل کرنا. اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. گھر میں ڈیکوریشن پیس بنا دیا، مرنے والے کی ایصال ثواب کے لیے یوز کیا جانے لگا. لوگوں میں بٹوایا جانے لگا کہ کوئی اس کو پڑھ لے گا تو جی مرحومہ نفیسہ خاتون یا فلانی خاتون کو ثواب مل جائے گا. اس کے علاوہ اور اس کو ہم صرف رمضان میں نکالتے تھے کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور ایک ریس لگتی تھی. آج میرے دیجیے 2 قرآن ختم ہو گئے. میں ابھی بھی دیکھتی ہوں کچھ پاکستان میں، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت ان لوگوں کو. سمپل اور سادہ لوگوں کی بات کر رہی ہوں، شو آف کی نہیں. کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بیچارے وہ ہیں نا اسٹیٹس ڈال رہے ہیں چوتھے 5ویں روزے پہ، چھٹے روزے پہ، کہ رمضان کا پہلا قرآن ختم ہو گیا، پھر جی رمضان کا دوسرا قرآن ختم ہو گیا. ڈو یو نو واٹ آئی مین؟ تو اس طرح سے لوگوں کی ریس لگی ہوئی ہوتی تھی. میں خود کوشش کرتی تھی جی میں رمضان میں 2 قرآن یا 3 قرآن کم از کم ختم کر لوں. جب سے مجھے دورہ قرآن کا پتہ چلا تب بھی میں 2 کر لیتی تھی، لیکن ابھی الحمدللہ میں
روزہ تو روزہ چل رہی ہوں، 20واں روزہ 20واں سپارہ چل رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ کوئی ریس نہیں لگانی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، ضابطہ ہے. آپ اچھا کانسیپٹ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آ گیا قرآن کو پڑھنے کے بعد. تھوڑی سمجھ آئی، عقل آئی. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 40 سال کی ہم لوگوں کی عمریں ہو گئی ہیں تقریباً. جو چھوٹے ہیں ان سے معذرت کرتی ہوں. اور ہم اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ غفلت میں ہی پڑھیں 60-70 تک، لیکن اگر سوچا جائے تو ہم ایک مسلم معاشرے میں، ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں پیدائشی، وی آر ناٹ کنورٹس. اور ہم 40 سال کی عمر میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں قرآن میں ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے. تو مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اپنی زندگی کے ساتھ. اور اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا ٹوٹل معاشرہ ہے، انسانیت کے لیے نازل ہوا. اب قرآن میں ہے کیا، اس کو کھولو. اس کو کھولیں گے اور پھر بند کریں گے. قرآن کے اندر جو ہے نا مین، آپ دیکھیں قرآن پارا پارا نہیں نازل ہوا تھا. قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی جو تھی وہ آیات تھی جو انہوں نے بتائیں، سورتیں تھی، سورتوں کی تقسیم تھی، اور منازل تھی. ٹھیک ہے، پارا اور رکوع بعد میں ایڈ ہوا ہے. ٹھیک، اب کب ایڈ ہوا ہے مجھ سے ٹائم نہیں پوچھنا، آئی ڈونٹ نو. تو مین چیزیں یہ تھی کہ آیات ہوتی تھی، صورتیں ہوتی تھی، منازل ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ ختم کرتے تھے. قرآن کی پھر اب جب تقسیم ہوئی ہے، قرآن کو جب کمپائلیشن کیا گیا ہے، تو اس میں مدنی صورتیں پہلے ہیں، مکی صورتیں آخر میں ہیں. جب ہجرت ہوئی ہے 13 سال مکی زندگی کے بعد، تو 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. تو میجورٹی صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں. اور مکی صورتوں میں بڑا کامن بیان ہے جس میں 3 میجر عقائد کے بارے میں بات کی گئی ہے. عقائد 3 ہیں. اب کھولتے جائیں چیزوں کو. توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے and one and only God. کوئی ایسوسیشنز بھی نہیں، کوئی گاڈ بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی ایسوسیشنز بھی نہیں ہے، کوئی بھائی بہن سالہ بیٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نو ایسوسیشنز، ون اینڈ اونلی گاڈ ہے. اور توحید کو پھر اگر کھولیں گے تو لمبا ہو جائے گا معاملہ، اس کی بات کبھی بعد میں رکھیں گے کہ اللہ ہی کی عبادت ہے، بندگی ہے، تعظیم سے، محبت سے، ڈر سے، خوف سے، ہر طرح سے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا. رسالت، دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں، مشرکین مکہ سے کہا گیا یہ نبی ہیں اللہ کے، یہ رسول ہیں، ان کی بات سنو. رسالہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ میسج کو کہتے ہیں، خط کو بھی رسالہ کہتے ہیں. صحیح ہے، یہ رسول ہیں جو کہ میسج لے کر آئے، جسے انگلش میں ہم میسنجر کہتے ہیں. اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت. تو مکی صورتوں میں آپ میجورٹی طور پر 3 عقائد کے بارے میں بات کی جائے گی: توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بہت زیادہ تیزی سے رواحی آ رہی تھی، یہ کمپائلیشن میں اینڈ میں چلی گئی. یہ آپ کو قرآن کے آخری حصے میں ملتی ہیں زیادہ تر مکی صورتیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہیں وہ ہیں دوسری طرح کی مکی صورتیں ہیں، یعنی مکی صورتوں میں دوسری طرح کا بیان ہے، وہ ہے قصص الانبیاء، انباء الانبیاء، انباء الغیب. نبیوں کے قصے بتائے گئے ہیں. یہ بھی مکی صورتوں میں میجورٹی ملیں گے. کیوں بتائے گئے ہیں؟ why؟ ہمیں کیوں تمام انبیاء کے قصے بتائے گئے یا ان کا نام بتایا گیا؟ صرف اس لیے کہ ہمیں سٹوریز پتہ چلیں؟ نہیں، آپ سب جانتے ہیں، میرے خیال میں کامن سینس کی بات ہے، عبرت کے لیے بتائے گئے ہیں. اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ اس کا اور اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں. لیکن مکی صورتوں میں مینلی تو جو درمیانی دور کی مکی صورتیں ہیں وہ قرآن کے بیچ میں ہیں. ساری یہ جو آپ کو بیچ میں صورتیں ملتی ہیں نا، 10-11 سپارے سے لے کر بیچ کے 19-20 تک، بیچ میں مکی صورتوں میں کچھ مدنی صورتیں ڈالی گئی ہیں کمپائلیشن میں. صحیح ہے، ریممبرنس، ری ایٹریشن. اور مدنی صورتیں جو مین ہیں، جو آخری 10 سالوں میں نازل ہوئی ہیں، وہ بڑی بڑی صورتیں ہیں اور وہ شروع میں رکھی گئی ہیں. اور اس میں کیا ہے؟ ٹوٹل لا، دیٹس آل یور شریعت. آپ کو شریعت دی گئی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو لیو. تو سمجھ آیا؟ اس کو اس طرح بریک کیا گیا ہے. آپ بریک کریں. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی پہلے 10 سپاروں میں احکامات ہیں، یہ میری اپنی سوچ تھی. آج سے تقریباً 10 سال پہلے سمجھ لو کہ میں جب پہلی بار کبھی مجھے لگتا تھا دوسرے بیچ کے سپاروں میں قصے سارے اور تیسرے اینڈ میں جو ہے نا جنت جہنم اور عقائد کا ذکر ہے. مگر میں نے اس کو اس طرح نہیں سمجھا تھا کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں کیا ڈفرنس ہے
اور مکی صورتوں میں آپ کو زیادہ تر 3 عقائد ملیں گے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. اور آخرت کے حساب سے قیامت کا ذکر، حشر کا میدان، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کی ساری ڈیٹیلز. صحیح ہے، وہ پلٹ پلٹ کے گھما گھما کے بار بار وہ میسیجز وہ کیے گئے ریٹریٹ. قرآن میں ایک اور چیز ہے، 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو شروع میں ہی ہم بالکل سورہ بقرہ کی پہلے 2 رکوع میں 3 رکوع میں پڑھ لیتے ہیں. 2 رکوع میں صحیح ہے. لوگ آپ کو صرف 3 طرح کے ملیں گے. ایک ہوگا مومن جو ٹوٹل ایمان رکھتا ہوگا، اور ایمان کا مطلب ہے جس کی زبان دل میں ایمان، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار. لکھ لو، دل میں ایمان یعنی دل میں آپ نے اقرار کر لیا اس کا، پھر زبان سے اقرار، زبان میں بھی آپ نے جو ہے اس کو ریٹریٹ کیا، اور عمل سے اقرار اور اظہار یعنی اظہار کہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ مومن ہیں. صحیح ہے. ابھی دوسرا ہے کافر. ہم جانتے ہیں یہ بات، کافر کون ہے؟ نہ اس نے دل سے مانا، نہ زبان پہ سے مانا، نہ عمل سے مانا، کمپلیٹلی کھلا منع کر دیا، سوری آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اور تیسرا ہے منافق. منافق کا کیا ہوگا؟ زبان پہ اقرار، دل میں انکار، عمل بھی نظر آئیں گے، غور کریے گا. زبان پہ اقرار ہے، تھوڑے بہت عمل بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں اپنے فائدے ہیں، جہاں عمل میں کھسکنا ہے وہاں کھسک بھی جائے گا، مشکلات کے ٹائم پہ کھڑا نہیں نظر آئے گا. وہ کیا اس کو بڑا اچھا کہتے ہیں، میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ کڑوا کڑوا تھو تھو والا عمل ہوگا منافق کا. جو مشکل کام ہے دین کے ان سے پیچھے ہٹ جائے گا، جو آسان کام ہے وہ لے لے گا اور خود کو ایمان والوں میں کاؤنٹ کرے گا. کیوں یہ جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا حساب خود لگاتا رہے کہ میں کہاں فال ہو رہا ہوں. میں مومن ہوں، میں نے یہ حرکت نہیں کی، میں نے یہ حرکت کی، کیا میں مومن ہوں؟ کیا میں مومن ہوں؟ کیا میں منافق ہوں؟ کیا میں کافر ہوں؟ کہ یہ میرا یہ عمل مجھے کفر میں تو نہیں لے جا رہا؟ تو ایک چیز ہے قرآن میں لوگوں کا بیان، ایک بات میں نے آپ کو بتائی عقائد کا بیان، ایک بات میں نے آپ کو بتائی انبیاء القصص. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بات ہو گئی کہ قرآن میں ہے. اب قرآن میں آپ کو پاورز تو ایک ہی ہے، آیا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. کریٹر کون ہے؟ اللہ. صحیح ہے. اللہ کی پاور کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے میں یہ بتاؤں گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک چیز ہے جو مومن کو مومن بناتی ہے اور کافر کو اس کی مطلب نافرمانی، اس معصیت جو ہے وہ کافر کو کافر بناتی ہے یا منافق کو منافق بناتی ہے. تو اللہ اور رسول کی اطاعت از دا مین. اگر بگر پکچر دیکھو تو پورے قرآن کی جو مین کانسیپٹ کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت. اور آئے گی کیسے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سنت جو ہے وہ بھی اس کا پریکٹیکل وہ ہے، اور وہ بھی وحی کے ذریعے آتی تھی، جیسے کہ ہم نے حدیث قدسی پڑھی، اور بہت ساری جو ہے کیا کہتے ہیں وحی، یعنی ہر چیز جو وحی تھی وہ قرآن میں نہیں تھی. قرآن اپنا ایک تھا پورا پیکج، اور سنت کے ذریعے ہمیں پریکٹیکلی بہت ساری الگ باتیں بتائی گئی ہیں جو کوسچنس کے فارم میں، آنسرس کے فارم میں آتی تھی، جو صحابہ کرام کے کوسچنس ہوتے تھے یا ادر مصلحتیں. ٹھیک ہے، قرآن سنت کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. تو اطاعت رسول ہو گئی. اس کے اپوزٹ میں کون ہے قرآن میں؟ مجھے بتاؤ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے اپوزٹ جو دوسری ایک پاور ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایون دو کہ وہ پاور ہے نہیں. اوکے، آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ از پاورفل، آئی ایم سیئنگ 2 ہی قوتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں، اگر کوئی فلم بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ویلن ہوتا ہے نا. تو میں یہ اس سے تو کمپیئر نہیں کر رہی ہوں نعوذ باللہ، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا ہے ویئر آر وی فالنگ انٹو. اس لیے یہ بہت کھولنا ضروری ہے کہ ایک اللہ اور رسول ہے، ان کی اطاعت ہے. دوسری کون سی قوت ہے؟ کرن شیطان اور شیطانی اور انسان کا طاغوتی نفس قوت ہے، طاغوت. ویری گڈ، طاغوتی قوت ہے. ویری گڈ. شیطان بھی طاغوت کا حصہ ہے. مین چیز ہے طاغوت. ویری گڈ، شاباش. اور انسان طاغوت، کا نفس انسان کا. ہاں وہ اسی میں آئے گا. ابھی میں بتاتی ہوں، کھولتی ہوں نا طاغوت کیا ہے. طاغوت جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. سرکش، سرکش. طاغوت کا وہ لفظ طغیانی سے ہے نا، یہ طغیانی سے نکلا ہے. ہاں جی. طاغوت کا لفظ طغیانی سے نکلا ہے. طغیانی کا مطلب ہوتا ہے جب دریا اپنے موجوں سے باہر نکل آئے، اپنی لمٹ سے باہر نکل آئے اور اوپر کی طرف آ جائے، یعنی دوسری اپنی لمٹس کو کراس کر دینا، طغیانی ہے. سرکشی، اور سرکشی کیا ہوتی ہے؟ اپنی لمٹس کو کراس کر دینا. تو ہر وہ چیز جو قرآن کے باندھے ہوئے لاز
اور رولز اینڈ ریگولیشنز کی لمٹ سے باہر نکل رہی ہو، وہاں سمجھ لینا یہ طاغوت ہے، یہ سرکشی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وی ہیو ٹو پٹ آور سیلوز ان دس. آج کے دور کا طاغوت کون ہے؟ اسرائیل. اب دو ہی قوتیں ہیں، ایک بندہ فیور کرے گا اللہ اور رسول کی، دین کی، ایک فیور کرے گا طاغوت کی. آپ نے فالو کس کو کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کو. جو آپ کو سرکش طاغوت کے ساتھ نظر آئے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. جو ہمیں اللہ اور رسول کے ساتھ نظر آئے ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. صحیح ہے؟ طاغوت جو ہے نا یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ ہر وہ چیز ہے، یہ انسان کا نفس ہے، یہ شیطان ہے، یہ ہر وہ کام ہے جو آپ کو آپ کی لمٹ سے باہر لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو طاغوت اور دین کی اطاعت یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ دو اپوزٹ قوتیں ہیں. اب ہر کام جو ہماری زندگی میں آتا ہے اس میں ہمیں یہ جج کرنا ہے کہ یہ طاغوتی ذریعے سے کر رہی ہوں یا اللہ کے راستے پہ کر رہی ہوں. یعنی واٹ میتھڈ ایم آئی یوزنگ؟ طاغوتی ہے میرا میتھڈ یا میرا میتھڈ اللہ اور رسول کا ہے؟ بہت ضروری ہے. کھولا اس کو، لوح محفوظ سے قرآن آیا، پارٹ آف لوح محفوظ ہے. ہمیں سارے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پارٹ کی ضرورت ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے کہ ہمیں کیسے جینا ہے. صحیح ہے؟ دنیا میں کتنی کائنات میں کتنے اور زندگیاں موجود ہوں گی، ہمیں نہیں پتا کون کون سی مخلوقات کس کس کائنات میں رہ رہی ہیں، ان کے بھی لاز ہوں گے، وہ سب لکھا ہوا ہے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی ضرورت ہے. صحیح ہے؟ تو اب وہی آئی، قرآن آیا، قرآن میں تمام انسانیت کے لیے انسانوں میں 3 طرح کی کیٹیگریز بتا دی گئی. اس کے بعد مکی اور مدنی دور کی صورتوں کو سپریٹ کرو، کیا ٹاپکس ملتے ہیں؟ عقائد ہو گئے، 3 عقائد مینلی جن کے اوپر بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا قصص الانبیاء ہے تاکہ عبرت حاصل کی جائے. صحیح ہے؟ اب جی شازیہ، سوری میں شازیہ آپ نے کچھ ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے، وہ جو اللہ پاک نے ہر صورت میں تقریباً پیرابلز بتائی ہیں، انالوجیز بتائی ہیں، اور جو ہے وہ جیسے ایک شہد کی مکھی کا جو ہے وہ پوری جرنی، اور مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے شان کا ہوتا ہے ہمیں، لیکن بہت زیادہ علامہ میاں نے اگزامپلز اور پیرابلز اور انالوجیز بتائی ہیں، شہد کی مکھی کی، چونٹی کی، جو سمندر میں مچھلیاں ہیں ان کی، اور مچھلیاں آج کل بالکل، یاسر ہدہد کی، حضرت ہاں سلیمان کے ساتھ جتنی قوتیں تھیں. ڈاکٹر یاسر قاضی آج کل سیریز کر رہے ہیں نا پیرابلز ان قرآن، تو وہ بہت زیادہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کی، مطلب ہر چیز جو دنیا میں ہے اس کی اگزامپلز دے دے کے ہمیں سمجھانے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیرابلز کے ساتھ جو ہے وہ بہت جگہ پہ سمجھایا ہے. بے This شک. was my observation. جزاک اللہ شازیہ، ویری گڈ. بالکل. اور کیوں؟ بیکاز دس از اے ویری نائس میتھڈ آف لرننگ. میں بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں، آپ کسی سے بھی بات کریں گے نا، اور یہ میں نے ایک جنرل لائف میں سیکھا، اگر تم کسی ڈرائیور سے یا کسی موٹر میکینک سے بات کرو گے نا تو وہ جنرل باتوں میں جو مثالیں دے گا نا وہ گاڑی ریلیٹڈ ہوگی. کسی ڈاکٹر سے بات کرو گے تو وہ بات جو کرے گا نا وہ زیادہ تر اپنی ٹرمنالوجی میں کرے گا، اپنی مثالیں دے گا. اسی طرح کسی انجینئر سے کرو گے، کسی ٹیچر سے یا کسی اور پروفیشنل سے، جس انسان کو جو پتا ہوتا ہے وہ دنیاوی، وہ جب سکھانے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ مثال اپنے ٹرمز میں دیتا ہے، اور وہ بعض اوقات دوسرے لوگوں کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہی تھی. تو سمجھانے کے لیے کسی چیز کا انالوجی دینا، کسی چیز کی مثال دینا بہت ضروری ہے کہ انسان کو سمجھ میں آئے. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیرابلز یوز کیے وہ اپنے علم کے حساب سے، اپنے علم میں سے کیے، اپنے علم کے حساب سے نہیں کیے، ہمارے علم کے حساب سے کیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد کی چیزوں سے ہمیں مثالیں دی ہیں، یہ دیکھو تم اس سے نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ دیکھو تم اس سے نہیں سمجھ میں آ رہا. اور اب ماشاءاللہ اگر کھولنے جاؤ، آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے شہد کی مکھی کی اور چونٹی کی، کہ شہد کی مکھی اور چونٹی جو ہے ان کی سائنس کو اگر سمجھ لیا جائے تو مطلب لوگ خالی ان کے بارے میں سن کر جو ہے وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار قرآن کو یہ سب کچھ کیسے پتا، کہ جو اب اگر اس کو کھولنا شروع کریں. اب آ جاتی ہے تیسری امپورٹنٹ بات جس کی طرف میں لے کر آ رہی تھی، وہ ہے مدنی صورتیں. مدنی صورتوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پوری شریعت دی گئی ہے، اور وہ شریعت، جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ علینا؟ سوری السلام علیکم، میں نے ابھی جوائن کی اس لیے شاید آپ کو لگ رہا ہے. سوری.
نہیں وعلیکم السلام. تو مدنی صورتیں جو ہے نا، اس کے اندر ہمیں جو شریعت ملی ہے اس کو ذرا کھولیں. اس کے اندر جو میں نے پورے قرآن کو ایک پیچھے سٹیپ بیک کر کے جب ایک پیکج میں دیکھا تو قرآن میں آپ کو 4 طرح کے احکامات ملیں گے. صحیح ہے؟ جو اب آپ نے بولا تھا نا، اب بات آ جائے گی وہ سائمہ والی ضابطۂ حیات کی، لبنہ والی کی وہ مینول ہے، گائیڈنس ہے. اور قرآن سائمہ ایک جگہ کریکشن کروں گی، آپ نے بہت اچھی بات کی. جس اسٹیپ پہ ابھی ہم آئے ہیں وہ ہے پڑھنے کی کتابیں، اور اب سمجھ میں آیا یہ کتاب پڑھنے کی نہیں تھی. ٹھیک ہے؟ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ بک نہیں ہے یہ. دنیا میں ہزاروں عمل کی کتاب ہے، عمل کی کتاب. ہاں بالکل ہزاروں لاکھوں پڑھنے کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں جو کہ ریڈ کی جاتی ہے، لیکن ہم ان کے پیچھے نہیں چل پڑتے. ہم ہیری پوٹر جیسے نہیں بن جاتے ہیری پوٹر پڑھ کے. تو قرآن کے لیے ورڈ آتا ہے تلاوت، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے تلا یتلو، پیچھے چلنا، یعنی ایز اٹ از فالو کرتے جانا. تو ہم سمجھیں، بالکل ہم اس اسٹیج پہ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے ورڈز کو سمجھنے لگے اور ہم اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وہ حکم جو ہمارے سامنے کھلتا چلا جائے گا اس کو ہم نے اپنی لائف میں ڈالنا ہے، شامل کرنا ہے. مطلب یہ حکم ہے، اس میں چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے. دس از ناٹ دا بک آف آپشن. آپشن ہے یا تو کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر چھوڑ دو. صحیح ہے؟ آ گئے لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی زور نہیں ہے. اب آ گئے دین میں، دین یو ڈونٹ ہیو این آپشن کہ میں پک اینڈ چوز کر لوں. تو جو اس میں نے جو وہ دیکھے ہیں معاملات، اس میں 4 چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. کھولیں گے. پہلا ہے ٹاپک ایمانیات کا. اس میں آپ کو بار بار جو حکم ملیں گے وہ ایمانیات کے ملیں گے. ہمارے لیے ایمانیات کا ایک ٹاپک ہے. ایک ہے عبادات. تو جو ذکر ہے نا، تذکرہ قرآن میں کیا ہے؟ انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ تذکرہ ہے. اس تذکرہ کو کھول رہی ہوں اپنے. ایمانیات، عبادات، اخلاقیات اور معاملات. 4 چیزیں ہو گئی. ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں اور معاملات ہیں. ان کے اوپر بات کی ہوئی ہے. ٹوٹل سمرائز کر لو. ٹھیک ہے؟ اب ایمانیات کیا ہے؟ ہمارا ایمان، اللہ پر ایمان، جس میں میجورٹی غیب کی چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. یہ سارے ہمارے ایمانیات کے پارٹ ہیں. ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کرن یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتی جی و کتبی و رسولی والیوم الاخر. اس کو تو ہم نے کمپیکٹ کر دیا نا، لیکن قرآن سے سمجھو. میں جو بتانا چاہ رہی ہوں یہ تو ایمان مفصل اور مجمل تو ایک دعا سی بنا دی تاکہ ہم پڑھ لیں. ہم پڑھتے تو ہیں، کیا ہمیں سمجھ آتا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں جب ہمیں یاد کرایا جاتا تھا ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا تھا اس کا مطلب کیا. بس قاری صاحب ڈنڈے مار مار کے رٹے لگوا رہے ہوتے تھے 6 کلموں کے بھی اور اس کے ایمان مفصل مجمل کے بھی. لیکن یہ ہے کیا؟ تفصیلی ایمان ہے یہ ہمارے ان 4-6 چیزوں پر. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایمانیات کا ذکر آپ کو قرآن میں روٹیٹ ہو کر ملے گا، بار بار آئے گا. صحیح ہے؟ من آمنا من آمنا من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، جو کوئی ایمان لایا باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا. ٹھیک ہے؟ اب ایمانیات کے بعد عمل کا پہلو آ جاتا ہے. عمل کے اندر یہ 3 ٹاپک آتے ہیں: عبادات، اخلاقیات، معاملات. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر سے عبادات وہ ہیں جو مینڈیٹری فرض عبادات اللہ نے ہمیں کہہ کے بھیج دی، obligatory فرائض ہمارے. اس میں مینلی تو نماز ہے، بار بار آیا اقام الصلاۃ اقام الصلاۃ. دوسرا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. صحیح ہے؟ اس کے علاوہ قتال کا، جہاد کا فرق ذکر ہے. انفاق کا ذکر ہے، یعنی انفاق مینس خرچ کرنا بیونڈ زکوٰۃ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ سے اوپر بھی ہے، لوگوں کا حصہ زکوٰۃ سے اوپر بھی ہے تمہارے مالوں میں، صرف زکوٰۃ دے کے فارغ نہیں ہو جانا. تو یہ انفاق کا ذکر ہے. پھر ایڈیشنل عبادات بتائی گئی ہے جو ہمارے درجات کو بلند کرنے یا ہمارے گناہوں کوتاہیوں کو کم کرنے کے لیے. اس میں ذکر آ جاتا ہے، دعا آ جاتی ہے، درود شریف آ جاتا ہے، اور میجورٹی بہت ساری چیزیں کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں اب پورے قرآن کے 30 سپاروں کا ایک جو مجموعہ ہے، ایک مصحف ہے، اس کے اندر سے ایک جامع آپ کو پیکج بتا رہی ہوں. آپ کو ایمانیات ملیں گے، آپ کو عبادات ملیں گی، آپ کو اخلاقیات ملیں گے. اخلاقیات کے اندر تمام اخلاقی خوبیاں اور اخلاقی برائیاں آ جاتی ہیں، جس میں ہم زیادہ تر اس میں پڑھتے ہیں سورہ حجرات میں، جس کے اندر ہمارے سارے یہ تجسس ہو گیا، غیبت ہو گئی، تہمت ہو گئی، کسی کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنا ہو گیا،
جھوٹ ہو گیا اور تمام معاشرتی اخلاقی برائیاں جتنی بھی ہیں. اور اچھائیوں میں کیا ہے؟ عمدہ اخلاق. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین اخلاق موجود ہے اور وہ بہترین خلق پر پیدا کیے گئے. اس کے علاوہ انسانی ہمدردی کا جذبہ. تو یہ سارے ٹاپکس بھی آپ کو اس میں ملیں گے جو آپ کو ایگزامپلس دے کے، جیسے شازیہ نے کہا تھا، انالوجیز کے ذریعے بھی اور انبیاء کرام کے جو ایگزامپلس دے کے بھی بتائے گئے. کیا تھا؟ تمام انبیاء کرام کے جو سٹوریز آپ نے سورہ ہود سے سٹارٹ کر کے سورہ آراف سے، سورہ ہود سے اور ان سے پڑھو، اس میں کیا تھا؟ انی لکم کیا ہے، ناصح امین، تمہارے لیے میں وہ ہوں، ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا امانت دار رسول ہوں، تمہارے لیے رسول امین ہوں. میرے قوم کے بندو، یا قومی، میرے دو بھائیوں، میرے قوم کے دوستوں. مطلب کتنے پیار سے ہمدردی کا جذبہ کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. کئی جگہ پر قرآن میں آئے، ایک صورت میں نہیں، کئی جگہ پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں ان لوگوں کے لیے ایمان نہیں لاتے. تو یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ، کیا ہم میں یہ چیزیں ہیں؟ ایمانیات. پہلے تو یہ کہ اگر ہم ایک ایک ایمانیات کو کھولنا شروع کریں تو ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں. اللہ کا ہی ہمیں کتنا خوف ہے، ہم اللہ کو کتنا محسوس کرتے ہیں اپنے ارد گرد، ہاؤ مچ وی فیل ہم. اسی میں ہم اپنے آپ کو پہلے پرکھیں. پھر آخرت کے اندر ہمیں کتنا خوف ہے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے ہم کتنا ڈرتے ہیں کہ ہماری پکڑ ہوگی. تو یہ سب چیزیں ایمانیات کی الگ ہو گئی. عبادات میں چلو ہم ادا کر رہے ہیں عبادات، ان کی کیا کوالٹی ہے، ان کو کس پیار سے ادا کر رہے ہیں، اس میں ہم کتنا خلوص ہے، اخلاص آ جاتا ہے اس کے اندر. اخلاقیات میں بھی اخلاص آ جاتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی اور اوور آل معاشرے میں بھی. معاملات کو کھولوں گی اب. معاملات کا معاملہ جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. تو پہلے تو ایک سمری میں دیکھیں کہ ایمانیات اور عبادات کا تعلق جو ہے نا میجورٹی وہ ہے حقوق اللہ سے. ٹھیک ہے. اب حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا جس کو دل چاہے گا میں معاف کر دوں گا، جس کو چاہے گا میں عذاب دے دوں گا. سمجھ آ گئی بات؟ ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو، کیونکہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے یار، معاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. لیکن جہاں ایمانیات اور عبادات کے اندر ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں، وہاں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخش دے اور ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. اور ہمارا سارا فوکس آئی ایم ریپیٹنگ از آن ایمانیات اینڈ عبادات. ہم میجورٹی طور پہ اگر ہمیں بولے نا کوئی دیندار ہو جائے تو ہم یہ دیکھیں گے ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اور اوور آل جب جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس نے ان ساری چیزوں کا اس کو علم ہوتا ہی اور وہ رکھتا بھی ہے ان پر ایمان. چلو سمہاؤ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ عبادات کرنے لگ جاتا ہے وہ دیندار سمجھ میں آنے لگتا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو حقوق اللہ والے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے. جنت کا پیکج جو آخرت کی اس میں ہے وہ ان چاروں سے مل کر پورا ہوگا. سوری، اب اخلاقیات اور معاملات کا تعلق جو ہے نا یہ حقوق اللہ سے نہیں ہے، یہ حقوق العباد سے ہے. ہم ڈبل کیٹیگرائز کرتے ہیں نا، ہم صرف دو کیٹیگریز رکھتے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق عباد، لیکن ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے. تو ان کو کھول رہی ہوں. حقوق اللہ سمجھ میں آ گئے، ایمانیات اور عبادات کو ایک سائڈ پہ رکھ دو. باکس بنا کے میں نے آپ کو دے دیے. دو باکس ہیں، ایک باکس ایمانیات کا، ایک باکس عبادات کا. اس میں کیا کیا آ رہا ہے آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے کارڈز ہوتے ہیں نا، اپنے کارڈز چینج کرتے جائیں، روٹیٹ کرتے جائیں، یہ بھی کریے، یہ بھی کریے، یہ بھی کریے، ٹھیک ہے. کبھی ادھر ہاتھ ڈالیے، کبھی ادھر ہاتھ ڈالیے. صدقہ خیرات، زکات، خیر، یہ سب ہم کر رہے ہیں کام الحمدللہ. ہم سب اس کام میں انوالوڈ ہیں. اللہ تعالیٰ اور توفیق دے اور قبول کرے. صحیح ہے، ہمیں اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے. اللہ کی توفیق سے ہیں اور اللہ اور توفیق دے اور قبول کرے. معاملہ آ جاتا ہے گڑبڑ والا حقوق العباد کا، جس میں اخلاقیات اور معاملات آ جاتے ہیں. اب معاملات کی جب ہم کھولیں گے نا تو معاملات کو اس لیے کھول رہی ہوں کیونکہ سمجھنا ضروری ہے. معاملات کس لیول پر ہیں؟ ہر لیول پر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت رکھوں گی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. صحیح ہے. اور یہ دین کا ورڈ جو ہے نا یہ بڑا کمپلیکس ہے. دین کے کیا معنی ہیں؟ دین کے کیا معنی ہیں؟ دین کے معنی ہیں، ہم سمجھتے ہیں دین کے معنی ہے مذہب، اور ہم اس آیت کا مطلب لیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مذہب صرف اسلام ہے. صحیح ہے. یعنی اللہ صرف اسلام کو مذہب سمجھتا ہے اور باقی دوسروں کو نہیں. یہ نہیں ہے. جو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے نا ریلیجن،
وہ انگلش ٹرانسلیشن ہوگا. وہ ریلیجن کا مطلب ہے مذہب. دین جو ہے نا وہ مذہب نہیں ہے. دین جو ہے وہ پورا سسٹم ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سسٹم جو چلے گا وہ صرف اسلامی ہے. اسلامی نظام چلے گا پوری دنیا میں. اسلامی نظام ہی صرف نظام ہے، باقی سارے باطل ہے. حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور طاغوت کی یہاں پہ کشاکش چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جب سسٹم صرف اللہ کا چلے گا تو اس سسٹم کے اندر ہر طرح کے معاملات آ جائیں گے. دین کا قیام جو ہے یہ آپ ایک مطلب اسٹیٹ کی، اور یہ مومن کا کام ہے. یہ جو اتنے جہاد ہوئے ہیں نا جو ہم سمجھ ہی نہیں سکے، سلطنت عثمانیہ آپ سب نے بیٹھ کر بے تحاشا، مجھے نہیں پتا سب نے دیکھی نہیں دیکھی، میں بلا وجہ الزام لگاؤں، وہ دیکھی ہوگی. کیا کہتے ہیں جس سیریز چل رہی تھی، کیا نام ہے اس آدمی کا، ارطغرل غازی. سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ارطغرل غازی دیکھ رہے ہوں گے، یا اور طرح کی سیریز دیکھی کہ جس میں بڑا اسلام کو پھیلایا گیا ہے، ملکوں پہ قبضے کیے گئے. یا ہم دوسرے طارق بن زیاد، خالد بن ولید، ان کے قصے سنتے ہیں، یا حضرت عمر کے دور میں دین کہاں کہاں تک پھیلا. تو یہ جو ہوا ہے، ہم کہتے ہیں لوگ بھائی کیا اسلام کا جنگی بیسس پہ پھیلا ہے؟ ان لوگوں نے کیوں جنگیں کر کر کے ملکوں پہ قبضے کیوں کیے؟ خاموشی سے بیٹھ کے اپنی عبادتیں کرتے رہتے. آتا ہے نا دل میں خیال، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے تو آئے گا کہ کیا ضرورت تھی بھائی، اس کے ملک میں انویڈ کر لیا، اس کے ملک میں انویڈ کر لیا، کیوں اسپین تک جانے کی ضرورت تھی؟ کیوں پوری زندگی یہ کیا مسلمانوں کو کیا سلطنت کی لالچ تھی؟ کیوں مسلمان، میں تو سوچتی تھی، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے بارے میں تو سوچتی تھی کہ اتنا مسلمانوں کا آتا ہے کہ انہوں نے بڑے وہ کیے، مارکے کیے، جنگی مارکے کیے، اور بڑی یعنی یہ انڈیا تک بھی آیا. وہ جو کیا نام تھا اس کا، ایک تو وہ قاسم تھا، محمد بن قاسم نہیں، جس نے مندر توڑا تھا، اور بہت سارے وہ ہم اردو کی کتاب میں پڑھتے تھے، سونا وغیرہ جو لے کے کیا تھا. کہتی تھی یار مسلمان اتنے ظالم تھے، یہ کیوں حملے کرتے تھے، کیوں آ کے دوسروں کے ملکوں میں انویڈ کر رہے ہیں اور کیوں حملے کر رہے ہیں؟ بیکاز ان الدین عند اللہ الاسلام. پوری دنیا میں صرف اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے شریعت کا حکم ہے. اسلام مومنوں کو کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم درمیانی امت ہو، امت وسطی ہو، تمہیں یہ کام کرنا ہے. رسولوں تک کی ذمہ داری ہو گئی، اب رسولوں سے تمہیں ٹرانسفر کی جا رہی ہے. یہ جیسے بنی اسرائیل کے پاس تھی وہ جو کعبے کی تحویل کعبہ کا حکم ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر لیا جس پہ یہ پہلے تھے. کہہ دو اللہ کے لیے یہ مشرق اور مغرب اللہ کا حکم ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لِتَكُونُوا لِلنَّاسِ شُهَدَاءَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. تو رسولوں کی حد تک جب امت کو کام دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دی گئی، ان کے بنی اسرائیل کے علماء کو اس کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی، انہوں نے وہ دین پھیلانا تھا، انہوں نے اس میں کرپشن کیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے کریکشن کرنے، پھر کتاب دوبارہ ان کو دی گئی، پھر انہوں نے کرپشن کیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہہ دیا گیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، تم لوگوں کو دے دیا گیا ہے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا اور اس دین کو پھیلانا. یہ مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اس کی ذمہ داری ہے. دس از آور ڈیوٹی ٹو اسپریڈ اسلام، چاہے اس کے لیے جنگ اور جہاد بھی کرنا پڑے، آپ اسلام کو پھیلائیں. صحیح ہے، میں کسی جہادی تنظیم سے نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، مجھ پہ وہ نہیں کرنا. میں قرآن سے جو سمجھی ہوں وہ بتا رہی ہوں. اس لیے جہاد ہوئے، اس لیے جہادوں کا حکم ہوا، اور بار بار یہ کہا گیا کہ بھائی جاؤ لڑو، ان سے لڑو. کیوں لڑو؟ کیونکہ اسلام کا نفاذ کرنا ہے. اگر آپ دیکھو کہ طاغوتی نظام قائم ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ کا نظام قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم مومن ہو تو اپنے لیول پہ شروع کریں گے، پرسنل لیول پہ، فیملی لیول پہ، آگے سوسائٹی میں، مگر حق کے لیے خاموش نہیں ہوں گے. حق کے لیے کھڑے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، یہ ہے مومن. اور یہاں میں بات کر رہی تھی مومن اور منافق اور کافر کی، جو میں نے اوپر آپ کو ایک وہ دیا تھا مومن، کافر اور منافق کا، کہ دل میں انکار، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ بھائی جہاں تک ہمیں فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اتنے یہ وظیفے پڑھ لو، اتنی دولت آئے گی، اتنا یہ ہوگا، وہاں تک تو ہم اسلام کے ساتھ ہیں. لیکن جہاں اسلام کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میری کون مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ. اور اسی طرح مومنوں سے کہا گیا ہے من ینصر اللہ، جو اللہ کی مدد کرے گا
تو وہ اس کی مدد کرے گا، لینصرنہ، کہ اللہ پھر اس کی مدد کرے گا. تو کس کی؟ اللہ کی. کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے دین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کا نفاذ کریں، ہم کھڑے ہو جائیں. نہیں، دس از رانگ، دس از ناٹ واٹ مائی گاڈ سیڈ. تو اب اس کے اندر جب دین کا اسلام نافذ ہوگا تو اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں ہے 1 2 3 4 5 6 7 to 8 کم از کم لاز ہیں. اس میں لاز آئیں گے شریعت کے اندر. جو لاز آئیں گے وہ کس کس کے ہوں گے؟ خاندانی زندگی کے. آپ کو خاندانی زندگی کے لاز ملیں گے. سورہ بقرہ میں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں؟ یس، سورہ بقرہ میں ساری خاندانی زندگی کے ہیں. اس کے علاوہ بھی صورتوں میں ہیں، سورہ نساء میں ہیں، جس کے اندر آپ کے اندر وراثت آ جاتی ہے، شادی نکاح آ جاتا ہے، طلاق آ جاتا ہے، ایلا آ جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسری طرح کے سارے معاملات آ جاتے ہیں. آپ نے جو خاندانی زندگی میں زندگی گزارنی ہے اس کے تمام آپ کو احکامات ملیں گے. آپ نے ایکٹیولی سرچ کرنا ہے میں اس وقت کس پوزیشن میں ہوں، میں ماں ہوں، میں بیٹی ہوں، میں بیوی ہوں، میں بہن ہوں، میں کہاں کھڑی ہوں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری کیا ڈیوٹیز ہیں یہاں، میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اور پھر کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے، جب خاندانی زندگی کا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، طلاق ہو رہا ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے، نہیں ویٹ اے منٹ، یہاں رکو، آئی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ شریعت کیا کہتی ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے ہمارا کلچر کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم جو ہزاروں سال سے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر لے کر آ گئے ہیں اس میں کیا چل رہا تھا تو لیٹس جسٹ ڈو اٹ، کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہے کلچرل نظام ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی. سارے کچھ بیٹے ہڑپ کر جاتے ہیں، بیٹیوں کو ہم نے جہیز دے دیا تھا. اور ہینگ آن منٹ، تم سے کس نے کہا تھا تم جہیز دو؟ اسلام میں تو جہیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسلام میں بیٹی کی شادی پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. اسلام میں یہ مجھے ابھی پتا چلی بات ہے، بیٹی کی شادی پہ 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. بیٹی کے باپ کو کچھ خرچہ نہیں کرنا ہے، بیٹی اٹھا کے دینی ہے بس. اسلام میں خرچے صرف 3 ہیں شرعی طور پہ جو لڑکے والے کے سر پہ ہیں. نکاح ہوگا چھوارے لڑکے والے لائیں گے، صرف ایک دعوت ہے وہ ہے ولیمے کی، وہ لڑکا کرے گا، اور ایک خرچہ ہے مہر کا جو لڑکا دے گا لڑکی کو. نو ایکسپینسز ایٹ آل. تو ہر چیز ہم، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ایک دم سے کھڑے ہو جائیں تلواریں لے کے سب کو ختم کر دیں، وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن سمجھنا ہے خاندانی زندگی کا نظام اللہ نے دیا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. دوسرے نمبر پر معاشرت آ جاتی ہے، پوری سوسائٹی بلڈ اپ کی ہے اللہ تعالیٰ نے. سوسائٹی میں آپ کو اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، ایک دوسرے سے ملنے کے، سلام کرو، آداب سکھائے گئے ہیں. محفلوں میں بیٹھے ہو، محفل کے آداب کیا ہیں؟ محفلوں میں جگہ کشادہ کرو، آگے آگے ہو کر بیٹھو تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے. اگر آپ نے اٹھ کر جانا ہے کسی محفل سے تو امیر جو سامنے بیٹھا ہے اس سے اجازت لے کر جاؤ، سائڈ سے کھسک نہ جاؤ. محفل میں کانوں میں باتیں نہ کرو، سرگوشیاں منع کی گئی ہیں. یہ معاشرے کے اندر، معاشرے کو آپ دیکھو، آپ کے غربا غریب غربا کو دیکھو، ان کی مدد کرو، ان کا وہ کرو. معاشرت کے سارے ہمیں لاز بتائے گئے، صحیح ہے. اسی میں آ جاتا ہے پھر وہی سارا کچھ جو اخلاقی برائیوں میں تھا نا، زنا وغیرہ اور سارا، تجسس بھی، غیبت بھی، بہتان بھی، یہ معاشرتی اس میں بھی آ جاتے ہیں. معاشرتی اخلاق میں آپ کس کے گھر میں کب جا سکتے ہیں، آپ کس کے گھر سے آپ کھا سکتے ہیں، کس کے گھر سے نہیں کھا سکتے. سورہ نور اگر اٹھا کے دیکھیں تو سارے معاشرتی اس میں لاز بتائے گئے زنا کی روک تھام کے لیے، صحیح ہے. اس کے بعد معیشت ہے، اکنامیکل افیئرز بتائے ہوئے ہیں قرآن میں، فائنینشیل افیئرز بتائے گئے ہیں، قرض کا لین دین کیسے کرنا ہے، کسی کو آپ دے رہے ہو، ربا کا کیا معاملہ ہے، سود کا کیا معاملہ ہے. اس کے علاوہ انفاق میں آپ لوگوں کو دے رہے ہو، انویسٹمنٹ کیسے ہونی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور قرآن سے ہٹ کر بھی سنت ہے، فقہ ہے، اصطلاح میں ان ساری چیزوں کے لاز موجود ہیں. ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان کو جاننا ہماری ذمہ داری ہے. پھر آ جاتی ہے ریاست. ریاست کے احکامات ہیں، ایک پوری اسلامی ریاست کیسے ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کر کے دکھائی ہے، اس کے بارے میں سارے احکامات موجود ہیں. سیاست موجود ہے، عدالت موجود ہے، یہ سارے موجود ہیں. یہ دس از اے کوڈ آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف لائف. دین از ناٹ اونلی اے ریلیجن، اٹ از اے کوڈ آف لائف. اور یہ سارا نظام قرآن میں موجود ہے. ہم نے پڑھا تو ہے، ہم تو صورتوں کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کا پیکج نہیں لے رہے، سمجھ نہیں رہے. ایک طرف عقائد کو رکھو، ایک طرف لوگوں کی کیٹیگریز کو رکھو. اب ہر بندے سے ملو، اس کو جج کرو. جج نہیں کرنا، جج کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو یہ پتا چلنا ہے کہ یہ طاغوت کے پیچھے تو نہیں ہے، میں اس کے پیچھے ایسی تو نہیں چاہ رہی ہوں. اللہ رسول والا تو ہے نا بھائی، کافر تو نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے. اب آپ بول رہے ہیں ہمیں ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے، پتہ چلا اگلا بندہ اندر سے دل میں کافر نکلا ہے یا منافق نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو منافقین کے خلاف سورہ توبہ میں کلیئر کا اعلان کر دیا، ختم، فنش.
جب تک ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ تھا سورہ بقرہ میں تھا, دوسرے صورتوں میں تھا جو ابتدائی صورتیں تھی. جب یہ تبوک ہو گئی اینڈ میں 9 ہجری 8 ہجری فتح مکہ کے بعد, تو منافقین کا پول پٹا کھول کے دے دیا گیا. ابھی بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, ابھی بھی ان کے ساتھ ظاہر پہ معاملہ کرو, لیکن یہ دیکھو میں اس کی پیروی تو نہیں کر رہی ہوں بھائی. Am I following them؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں تو پہچانے کہ اس کا کردار کہاں بیٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی مسلمان تو ہے, کردار کیا بیٹھ رہا ہے سامنے جا کے شرابیں پی رہا ہے, سامنے جا کے یہ ڈسکو کر رہی ہے, سامنے جا کے یہ ڈانس کر رہی ہے, ناچ رہی ہے, یہ تو کوئی دوسرا قسم کا حرام کام میں انوالو ہے. تو میں ٹھیک ہے کہنے کو مسلمان ہے, شوڈ آئی فالو دیم؟ میں اپنی اس معاشرے کی گرمسبی لیول کی بات نہیں کر رہی ہوں. I'm talking about a broader level. پاکستان میں ہمارے کتنے ایسے ملنے والے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کھلے عام غلط کام کرتی ہے یہ عورت یا یہ مرد, لیکن ہم نے ان سے ملنا جلنا رکھا ہوا ہے, دلی دوستی رکھی ہوئی ہے, وہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سلام دعا کی حد تک مسلمان باظاہر پہ معاملہ کر رہے ہیں, سلام دعا کی حد تک we are not following them, we are not being a part. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح جج کریں کہ بھائی کافر منافق اور مومن اللہ نے سیپریٹ کر دیے. میں اپنی دوستیاں, میں اپنا سرکل ایسے بناؤں جو اللہ والے ہو, طاغوت کے پیچھے نہ لگ جاؤں, کیونکہ انسان اپنے دین کے, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح عقائد کے اوپر, بھائی میرے عقیدے میں کوئی کھوٹ تو نہیں آ رہی, بھئی یہ میرا توحید کا عقیدہ ٹھیک ہے, میرا یہ رسالت کا عقیدہ ٹھیک ہے, میرا یہ آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہے, میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ ان کے عقیدوں کے حساب سے بیٹھ رہے ہیں نہیں بیٹھ رہے. تو دس از دا کمپلیٹ محاسبہ, کنٹینیوس محاسبہ اینڈ مراقبہ آف یور سیلف, ججمنٹ. اور پھر جب بات کر لی ہم نے ایمانیات عبادات کی, حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, اخلاقیات معاملات حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. اب بات سنیں غور کی. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, سوری ٹو سے. حقوق العباد میں معافی نہیں ہے. حقوق العباد میں جہاں ڈنڈی ماری, جہاں ظلم کر گئے, جہاں پہ گڑبڑ کی, وہاں اس بندے سے آپ نے معاملہ وہ جو ہے نا فمن تاب واصلح, تو آپ نے وہاں پر اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہے, اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹنا بھی ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے, جیسے ہی میں معیشت کے معاملے میں بات کر رہی تھی, جو ہم مال کیا کہتے ہیں, خیانت ہو گئی, امانت میں خیانت ہو گئی, وعدوں کی پاسداری ہو گئی, ہم جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کا مال ایسی غصباً لوگوں کھا لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, کاروبار کے اندر جو اونچ نیچ کرتے ہیں, یہ جو سارے ہمارے معاشرے کو, اب اگر اس پہلو پہ رکھ کر یہ جو میں نے آپ کو بتایا خاندانی زندگی اور پھر عالمی معاملات, عالمی یعنی انٹرنیشنل لیول پہ کیسے معاملات ہوں گے, اگر دیکھیں آپ خاندانی معاملہ زندگی, معاشرت, معیشت, ریاست, عدالت, سیاست, عالمی معاملات, اس میں رکھ کر اگر دیکھا جائے براڈر پکچر میں, تو کیا آج ہم اپنے پاکستانی دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو اسلامی معاشرہ دیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی اسلام پر چل رہی ہے؟ جہاں قرآن میں عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی عورتوں سے, اپنی غلونڈیوں سے زنا کا کام نہ کرواؤ, جبکہ وہ زبردستی ان سے جبرن کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ کرواؤ ان سے, اور اگر کوئی مجبور کری گئی جبکہ وہ خود ایمان پہ رہنا چاہتی ہے تو اس کا گناہ پھر کروانے والے پر ہوگا, کیونکہ یہ لونڈیوں سے کام کرواتے تھے مشرکین مکہ اور مدینہ کے جو سردار تھے یہ منافقوں کے. تو آج ہماری سوسائٹی میں عورتوں کی جس طرح سے ماڈلنگ ہو رہی ہے, جس طرح سے انہیں پیسہ دے کے جسم بیچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, وہ اپنی ٹانگوں کی اور ہاتھوں کی نمائش کر رہی ہیں, اور انہیں دیکھا دیکھی ہم سب سلیو لیس پر آ گئے, ہاف سلیوز پر آ گئے, ٹائٹ کپڑوں پر آ گئے. تو یہ جو بے حیائی اور پھیلائی جا رہی ہے معاشرے کے اندر, از دس اسلامک اسٹیٹ؟ یہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا. کہاں کھڑے ہیں ہم یہاں پر, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ, یہ سورہ نور میں, کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے عذاب علیم ہے, اور ہمارے معاشرے میں کیسی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. Just have a thought about it. کیوں یہ ضروری ہے؟ Why is ان الدین عند اللہ الاسلام? Islam is the only code of life for the societies. Why? Because اگر اس حساب سے نہیں چلیں گے تو نظام میں بگاڑ پیدا ہوگا, معیشت تنگ کر دی جائے گی, اور اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی. یہ قرآن سے پک کر کے بتا رہی ہوں چیزیں. آپ کی زندگی کا نظام تتھر بتر ہو کے رہ جائے گا. And that's what is happening nowadays. ہر کوئی پریشان ہے, ہر کسی کی معیشت تنگ ہے, ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ روٹی کے لالے پڑے ہیں, ہر کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, ہر کسی کے گھر میں رحمت کی دوری ہے. کیوں؟ Because we are not on the code of life of Islam.
دین اسلام ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے. ہمیں اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے. ہمیں اپنے گھروں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. ہم تو بہت چھوٹے لیول پہ بات کر رہے تھے. میں تو قرآن کو اس دفعہ دیکھا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ کے رہ گئی ہوں کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ. کیونکہ اخلاقیات اور معاملات میں اگر ہم نے گڑبڑ کی تو اس سے اس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے. چھوٹی سی مثال, ایک آدمی نے کسی شخص کو اپنے فائدے کے لیے نوکری سے نکلوا دیا, صحیح ہے. اب اس نوکری سے نکلوائے جانے میں اس نے اپنا فائدہ کیا, کیونکہ وہ اس کو جو بھی تھریٹ فیل ہو رہا تھا, جو بھی اس کی فیملی جو سفر کرے گی, اس کے بچے بیوی بچے جو سفر کریں گے, اس کے ماں باپ جو سفر کریں گے, ان کی غربت کی وجہ سے کوئی مر گیا بھوکا, ان کی غربت کی وجہ سے کسی بیمار کا علاج نہ ہو سکا, اس کے بعد آگے جو امپیکٹ جائیں گے, ان کے گھر میں سے کسی کو چور بننا پڑ گیا. یہ سارے جو ہے نا, بڑا پیارا سورہ یاسین میں ایک ورڈ ہے آثارہم, کہ ہم ان کے آثار قدم تک لکھ رہے ہیں. یہ آثار قدم ختم نہیں ہو جاتے بھائی, یہ آثار قدم ختم نہیں ہو جاتے, یہ قیامت تک چلتے رہتے ہیں. اب جو امپیکٹ آگے فیوچر میں جائے گا, وہ آدمی اس سب کو لے کے اپنے بوری میں کھڑا ہوا ہوگا وہاں پر, معاملات والے معاملے میں, حقوق العباد والے معاملے میں. It's so important and crucial for us to see and understand what are we doing. ہم اپنے نفس کے پیچھے لگے رہتے ہیں, میرے لیے کیا بہتر ہے. جو آج کل یہاں کا کوڈ ہے نا, جو مجھے یہاں گورے کہتے ہیں, وہ اٹس آل اباؤٹ یو. تم اپنے آپ کو دیکھو, اپنا سوچو, اپنا دیکھو, مجھے سب کچھ بہتر مل رہا ہے. جو امپیکٹ اس شخص کی زندگی میں آیا, یا یہ کہ ایک شخص نے کسی بدعت کی بنیاد ڈال دی, یا ایک شخص نے کسی حرام کام کی بنیاد ڈال دی, کسی ننگے پن کی, کسی زنا خانے کی, کسی شراب خانے کی, کسی چیز کی. اب وہ قیامت تک جب کام ہوتا رہے گا, کہ اس بندے کی جھولی میں جا رہا ہے. وہ جتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, ان کو تو کر رہا ہے, ظاہر ان کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, وہ بھی خود کو پرکھیں, لیکن یہ معاملہ اس کے اوپر جائے گا, اس کو جواب دینا ہوگا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. نظام کا بگاڑ, رحمت سے دوری اور تنگ معیشت, یہ کازز بن جاتے ہیں اگر ہم نے اسلام کے حساب سے. اور پھر نفاذ جو دین کا ہوگا, اس میں عبادات اور ایمانیات تو اول نمبر پہ ہوں گی. مطلب وہ تو پرائم رہے گا نا, وہ ٹاپ پہ آ گیا ہے. اب ہم معاشرے پہ آ گئے, اخلاقیات پہ اور معاملات پہ. تو ہم نے بات کر لی کہ ہماری اخلاقی اقدار کیسی ہوں, ہم لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں, ہمارا گھر میں کیا رویہ ہے, ہم اپنے گھر والوں سے, شوہر سے, بچوں سے, ان سے کس طرح بات کرتے ہیں. ہمارے دل میں انسانی ہمدردی ان کے لیے ہے یا نہیں ہے, مسلم کے لیے بھی, کافر کے لیے بھی. کافر کے لیے ہمدردی کیوں ہونی چاہیے, اللہ اس کو ہدایت دے دے. کسی نہ کسی طرح 2-4 جملوں میں اس تک ہمیشہ کوئی ایک بات پہنچاتے جائیں دین کی, صحیح ہے. تو اخلاقی برائیوں کا. اچھا, اب قصص الانبیاء جو ہمیں بتائے گئے, تیسرے ٹاپک پہ آ جاؤ. قصص الانبیاء جو بتائے گئے ہیں, اس میں کیا ہے, مینلی اخلاقی برائیوں کا بیان ہے. اس میں کیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ نبی اور پھر وہی انبیاء اور طاغوت, ان کی کشاکش دکھائی گئی ہے. کہ طاغوت جو تھے وہ مان کے نہیں دے رہے تھے, ان کی ڈفرنٹ طریقے. ہر نبی کی ایک شرک بتائی گئی, اور شرک کی برائیاں ان میں تھی. زنی ہو گئی, لواطت ہو گیا, قوم لوط, اس طرح کے اعمال جو ہوتے ہیں, ساری برائیاں. بتانے کا مقصد کیا تھا, آج بھی ہے نا, ہمیشہ امی کہتی تھی کہ 10 سال بعد فیشن پلٹ کے آتا ہے. پہلے امی لوگوں کے زمانے میں ایک چلا ہوا تھا, پھر ہماری جوانی میں آ گیا, پھر چلا گیا لمبی قمیضوں کا, کبھی فلیپر کا, کبھی کوئی چیز. جو برائیاں ہیں معاشرتی, یہ پلٹ پلٹ کے معاشرے میں آتی ہے. انسان کی سائیکالوجی, تو دماغ دیا اللہ نے, انسان کیا سمجھتا ہے خود کو, اتنی سی دماغ ہے, اسی میں وہی چیزیں گھوم گھوم کر بعد میں آئیں گی. اور شیطان وہی پینترے چلائے جا رہا ہے, شیطان انہی پینتروں پہ کھیل رہا ہے. اس کو پتا تھا یہ والا لاسٹ ٹائم سکسیسفل ہوا تھا, اچھا اب یہ والا نہیں ہوا, میں گھما کے یہ والا لے کر آؤں گا, اچھا چلو اب تھوڑے دنوں بعد وہ والا لے کر آؤں گا. اب یہ کیا ہے, ہم جب جوان تھے, ہم جب بچے تھے, یہ عمل قوم لوط اتنا کامن نہیں تھا. آج ہر جگہ لواتے تھے, آ گیا نا ٹرینڈ, اٹس روٹیٹنگ ان ٹرینڈز. تو ان کا عبرت بتائی گئی ہے ہمیں, ان کے عذاب بتائے گئے ہیں. اور عذاب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں, ان کو عام نہ سمجھو. صحیح اور غلط کی عملی مثال دے کے ہمیں سکھایا گیا ہے, جو شازیہ نے جزاک اللہ بات کی تھی, پیرابلز کی, انالوجیز کی, اور اس کے علاوہ سٹوریز کی, کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو یہ ہو گیا. تو یہ ہم نے اس کو اب تک کیا مدنی صورتوں میں. ہم نے ہمیں جو شریعت دی گئی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, اور اس کے بعد پھر ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں,
اس میں ڈوز بھی ہیں اور ڈونٹس بھی ہیں، اور وہ خالی سننے کے لیے نہیں ہے. تو خدارا اس بات کو سمجھیں. آئی ایم ڈن. مجھے پتا ہے دیر ہو رہی ہے، آپ لوگ سب سوچ رہے ہوں گے کافی دیر ہو گئی. خدارا اس بات کو سمجھیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ دس از ناٹ اے ریڈنگ بک اور اے برکہ بک اور اور ثواب بک. قرآن میں یہ سب کچھ ہے جو میں نے بڑی مشکل سے ایک نٹ شیل میں 1 گھنٹے میں کمپائل کرنے کی کوشش کی ہے. صرف آپ کو ٹچ بیس کیا ہے. میں اگر ابھی بات کرنا شروع کروں خالی اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق پہ تو گھنٹوں نکل جائیں، خالی آخرت پہ تو گھنٹوں نکل جائیں. وی کانٹ پٹ اٹ آل ان ون پلیس نا. معاشرتی میں نے آپ کو صرف ایک ہیڈنگس اور ٹاپکس دیے ہیں. آپ ان کو اپنے پاس، اگر آپ نے نہیں لکھا ہے تو میں نے جو ایک اپنا خانچہ سا بنایا ہوا ہے، میں اس کی پکچر بھیج دوں گی. اٹس ناٹ ویری کلیئر بٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کے اندر ایک ایک چیز کو رکھ کے سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اب جب ہم قرآن کی آیات کو پڑھیں تو اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں اور سمجھیں کہ یہاں سے ہمیں کون سا کوڈ آف لائف دیا جا رہا ہے، یہاں سے ہمیں کون سا رول سکھایا جا رہا ہے، اس کو میں نے اپنی لائف میں کیسے امپلیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ تو یہ جی آ رہی ہے. پھر ان چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بریفلی نجات کے ٹولز بتائیں. اسی قرآن میں پھر ہمیں آہستہ آہستہ تسلی بھی دی، شفقت بھی کی، اپنا غفور الرحیم ہونے کا بھی بتایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی بتائے اور پھر ہمیں ٹولز بھی خود ہی دیے. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے، خود ہی بتا دیا کرنا کیا ہے. ہمیں دعائیں سکھائیں، ساری ربنا کی دعائیں، ساری ربی کی دعائیں، ساری جو دعائیں ہیں انبیاء کرام کی، وہ ہمیں اس میں سکھائی گئی ہیں کہ دعائیں مانگو، عبادات کرو، صبر کرو اور توبہ استغفار اور ذکر. یہ ٹولز ہیں ہمارے پاس. ان ٹولز کو لے کر ہم سیڑھیاں چڑھیں گے، اپنی عمارت بلڈ کریں گے اور معاشرہ بنائیں گے اور سوسائٹی بنائیں گے. قرآن سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ 4 ہیں جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. قرآن کے اندر جو ہے وہ فقہ ہے، فقہی علم ہے، جس میں ظاہر ہے ہم فقہ تو نہیں بن سکتے، اس کا تو باقاعدہ علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں مفتیوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے. لیکن قرآن سے ہمیں فقہ ملتا ہے، قرآن سے ہمیں حکمت کا پتہ چلتا ہے. سورہ کہف میں حضرت خضر کے چھوٹے سے واقعے سے حکمت کا بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے حکمت الگ ہوتی ہے. ہمیشہ ظاہر پہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہری معاملات الگ ہوتے ہیں اور دوسرے الگ ہوتے ہیں. قرآن سے تزکیہ ہوتا ہے اور قرآن سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے. تو ہم ابھی تک وی آر ویری کلوز ٹو آر اینڈ. ہم ہاف لائف گزار چکے ہیں 40s میں. اگر ہم آ گئے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہر کوئی 80 سال کی عمر تک جیے گا. صحیح ہے، تو وی آر آئدر ہاف وے اور 2/3 پاسٹ واٹ ایور ٹائم وی ہیڈ. ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، کام بہت سارا کرنے کا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، کیا قرآن کی ہر آیت ہمارے سامنے آنے کے بعد ہمارے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، یا ہم صرف پڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک آخری میسج لے کے جانا ہے آج. کیا صرف ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں صرف یہ شوق ہے اور خوشی ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگا ہے؟ کیا ہمیں صرف یہ خوشی ہے کہ یہ میرے اللہ کے الفاظ ہیں اور میں سمجھ رہی ہوں میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہم صرف یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت چل رہی ہو تو ہمیں ورڈ ٹو ورڈ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور اب مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکے گا؟ یا ہمیں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. یا اللہ بڑا مشکل ہے، میں نے کرنا ہے، آپ کروا دیں. یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں عاجز ہوں، میرے سے نہیں ہو سکتا، لیکن میں سمعنا وأطعنا کرتی ہوں، میں نے فالو کرنا ہے. I have to do it. مجھے نہیں پتا کیسے، تو کروا دے میرا رب. ایک ہی بات کہوں گی، ہم نے اس قرآن کی وہ قدر نہیں کی جو حق تھا، جو اس قرآن کا حق ہے ہم نے ادا نہیں کیا. میں بہت 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 تڑپی ہوں اس بات کو جان کر کہ ہم نے 40 سال کی زندگی میں نے گزار دی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی، ہم نے اس قرآن کی قدر نہیں کی. ہمارے رمضان آتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں تو خیر جب ہم تھے تو ہمارے یہ ہوتا تھا فوکس کتنی افطاریاں کرنی ہے، کیا کیا ڈشز بنانی ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کپڑے بنانے، کون کون سی مارکیٹ جانا ہے، کون سی افطار مینیو پلیسز ریسٹورینٹس میں جانا ہے جہاں اچھی ڈیلز لگی ہوئی ہوں گی. اور یہ ہمارے ٹارگٹس ہوتے تھے. رمضان کے ٹارگٹس ٹھیک ہے زیادہ ہی ہوتا تھا کتنے قرآن ختم کرنے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں. قرآن ختم نہیں ہوتا. دیر از نو ختم قرآن. ختم مینز اسٹیمپ، ختم ہو گئی، سیل لگ گئی، فنش. ختم قرآن کا مطلب ہوتا ہے سیل لگ جائے. قرآن از این اوپن بک فار ٹل دا اینڈ آف یور لائف. مرتے دم تک قرآن کھلا رہے گا، قرآن کا ختم نہیں ہونا ہے.
ایک بار اس کی تلاوت کمپلیٹ ہوگی تو دوسری شروع ہوگی, دوسری ختم ہوگی تو تیسری شروع ہوگی. آل یور لائف, ایوری سنگل ڈے آف یور لائف قرآن شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ختم قرآن کر رہے ہیں, ختم قرآن ہے ہی نہیں. یہ کانسیپٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. قرآن میں کہاں ہے کہ کتنی بار ختم قرآن کرنا ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے, حدیث میں کہیں نہیں ہے, سنت میں کہیں نہیں ہے. ختم قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں, اس کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ریفریش ہوگا میسج ریفریش ہوگا, تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور ایک بار عمل نہیں ہوگا, دوسری بار ہوگا, تیسری بار ہوگا. ہم کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے, ہوتا چلا جائے گا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بگاڑ نہ پیدا ہو. ہم نے اللہ کی اور قرآن کی قدر نہیں کی, میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہمیں ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم ابھی تک دنیاوی لسٹ میں کھڑے ہیں. ہم ابھی تک اسی میں کھڑے ہیں کہ میرے پاس کون سی گاڑی ہے, کیسا گھر ہے, کیسی ڈیکوریشن ہے, یہ کہاں سے ملا, وہ کہاں سے ملا. یہ چیزیں منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے. اس میں کھونا نہیں ہے, اس میں کھونا نہیں ہے. کبھی کسی کے گھر جائیں تو یہ نہ دیکھیں اس کا گھر کیسا سجا ہوا ہے, اس نے اپنے لیے سجایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کے پاس سے میں کیا اچھی بات لے کے اٹھنے والی ہوں آج. کم از کم یہ ایک موٹیو بنائے کہ یہ جو میری ہم سب ماشاءاللہ دین کی دوست ہیں, ہم سب جو ہیں وہ قرآن کے اور اللہ کے بہت, آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ بہت نیک ہیں. میں یہ جانتی ہوں کہ بہت آپ لوگوں میں سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں میرے مقابلے میں. میں بہت ادنا ہوں اور میں بہت تھوڑا کام کر رہی ہوں. بس میری یہ کوشش ہوتی ہے جو میں پڑھ رہی ہوں, جو میں جان رہی ہوں, وہ آگے پہنچا دوں. میری اس سے زیادہ کی استطاعت اور اوقات نہیں ہے, میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہوں. مجھے پتا ہے آپ میں سے بعض لوگ بہت بڑے لیولز پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بھی ملیں. تو میں اس کی کون سی اچھی چیز سیکھ لوں, ایون دو کہ وہ یہ ہو کہ یار الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا. آج سے میں کوئی چیز الٹے ہاتھ سے آج سے میں الٹے ہاتھ سے چکھوں گی بھی نہیں. ہوتا ہے نا, چمچ ہاتھ میں لیا, ہنڈیا چلاتے ہوئے الٹے ہاتھ کی انگلی لگائی اور زبان پہ لگا لی. نہیں, میں نے یہ نہیں کرنا. کسی سے کچھ بھی سیکھ لینا. نہیں, میں نے آج کے بعد میری یہ والی دوست سے میں ملنے گئی تھی, یہ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتی, میں نے آج کے بعد کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دینا ہے. ہم کیا سنت سیکھ سکتے ہیں کسی سے, ہم کیا اچھی بات سیکھ سکتے ہیں کسی سے. اور خدا را اس قرآن کو اپنے لیے واقعی جو ہم کہہ رہے ہیں نا ضابطۂ حیات, تو ہم یہ بتائیں کہ کیا یہ ہمارا ضابطۂ حیات ہے؟ کیا ہم اس پہ فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاملات اس حساب سے ہوتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں ابھی میں مثالیں رکھ کے دے دوں, کتنے لوگ ہیں جن کا انتقال ہو گیا, کس کی ایک کی بھی وراثت جو ہے وہ شریعت کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے؟ نہیں ہوتی. ہمارے سامنے جو ہے وہ آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کلیئرلی پردے کا حکم دیا, ہم نہیں کرتے. ہم اپنی زندگی کو کہاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے, کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اس عارضی دنیا کو. میں نے ایک شیئر کی تھی ویڈیو, وہ جو اس کی تھی, تھوڑا سا اس میں سے کلپ تھا. میرے لیے وہ چیز کھل کر آئی ہے, فرسٹ ٹائم مجھے اس کو اتنی اچھی طرح سمجھ میں آیا تھا, تو میں نے شیئر کی تھی, اس کو بھی ضرور واچ کیجیے گا. باقی یہ کہ بس یہی بات مجھے کرنی تھی. جزاک اللہ خیر. سوری میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا آپ لوگوں کا. سوری آلموسٹ کرن, کہاں شیئر کیا آپ نے؟ میں نے گروپ میں واٹس ایپ میں شیئر کیا تھا ایک کیا ویڈیو چیز؟ حجاب کے حوالے سے. اچھا, ہاں ہاں, وہ میں نے سننی ہے ابھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, جزاک ہاں, اللہ. نہیں جزاک اللہ, اتنا اچھا خوبصورت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست بتایا ہے. جزاک اللہ لٹرلی کرن.